بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، اپنے پروگرام کے لیے وقت دیا. تحریک انصاف کا کیا حال ہے وہ تو ہم نے بتا دیا، ہم دیکھ بھی رہے ہیں. مولانا صاحب، کیا اس وقت پاکستان تحریک انصاف سے بڑا چیلنج آپ کو لگ رہا ہے حکومت کے لیے بن رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعدی صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کوئی چیلنج ہیں. وہ خود جانتے ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں جو صورتحال ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور جو خطرات لاحق ہیں. اگر ایک پورے پچھلے سال سے موازنہ کریں اس سال کا، اور جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے وہ مور دین ڈبل ہو چکے ہیں. یہاں پہ اب یہ بات بالکل دیکھنے کی ہے کہ سیکیورٹی فورسز تو بالکل اپنے جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں اس میں بالخصوص اگر میں کے پی حکومت کی بات کروں جس کے اوپر مولانا صاحب کو بہت ریزرویشنز ہیں، تو وہ اپنا کام اس طرح نہیں کر پا رہی. لیکن آج ہی کا اگر واقعہ دیکھیں تو 4 جو خارجی ہیں ان کو جو ہے دوزخ رسید کر دیا گیا ہے، اور سوات کے علاقے میں. اور یہاں پہ یہ کہنا بھی بہت ضروری ہے کہ آج وزیر اعظم نے لا اینڈ آرڈر کے اوپر جو ایک میٹنگ چیئر کی ہے، اس میں واضح طور پہ یہ پیغام بھی ہے ان تمام تر عناصر کے لیے. اور اس سے پہلے جو اوورسیز کنونشن ہوا اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے، جنرل ناصر منیع صاحب نے، یہ 2 ٹوک ان کا جو ایک کلیئرٹی آف تھاٹ تھی وہ سامنے واضح پوری قوم کو نظر آئی کہ کسی بھی ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا مذاکرات نہیں ہوں گے، اور وہ چاہے کسی بھی لیبل، شیپ اینڈ فارم میں ہوں. اب یہاں پہ کلیئرٹی حکومت کی بھی ہے، کلیئرٹی اسٹیٹ کی بھی ہے، اور جب یہ دونوں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سیم پیج ہے with effect to terrorism, with effect to economic growth and with effect to stability, تو ظاہری بات ہے یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور یہ حکومت اور اسٹیٹ اکٹھے ہیں اور ایک ساتھ ہیں ان تمام تر ایشوز پہ. اینڈ دس از فار دا سیک آف پاکستان اینڈ دس از فار دا سیک آف پاکستانیز. یہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ کسی سیکیورٹی ادارے کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے. اینڈ دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو سو دیٹ وی کین ایکچولی گو بیک ٹو جو ہمارا پھولتا پھلتا پاکستان تھا اس تمام تر فیاسکو سے پہلے، جو 2014 کے بعد جو ہے جس طرح دھرنوں کی سیاست کو، جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو فروغ دینا شروع کیا. تو یہاں پہ مولانا صاحب ہمارے اتحادی رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت میں. بالکل ہم نے اس دفعہ بھی بارہا کوشش کی کہ مولانا صاحب آئل کی اس طرف آ کے بیٹھیں. ہی چوز ناٹ ٹو فار ریزنز بیسٹ نون ٹو ہیم. لیکن ایک چیز میں سعدیہ صاحب آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا، یا جو پی ٹی آئی گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی خواہش رکھتی تھی اور کہا تھا کہ عید کے بعد ہم تحریک شروع کریں گے اور دھرنے کریں گے. کون سی عید؟ چھوٹی عید تو گزر گئی، بڑی عید بھی سر پہ ہے، اور بات کہیں جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیونکہ پی ٹی آئی کے جب میں پہلی دفعہ یہ ذکر ہوا تو اس کے بعد 12 دفعہ میں نے یہ ذکر کیا کہ مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا جو آپس میں اتحاد ہے یا اکٹھ ہے وہ بہت ان نیچرل ہے. کیونکہ ان کی ریزرویشن جس طرح میں نے ذکر کیا کہ کے پی صوبے میں تو ہیں ہی ہیں، اس حکومت میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کچھ ڈیمانڈز رکھی کہ ان رائٹنگ آپ دیں. تو پی ٹی آئی سے جب بھی کچھ چیز ان رائٹنگ، جب مذاکرات کے ٹائم پہ بھی ہم نے کہا کہ چارٹر آف ڈیمانڈز دیں، تو اس پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ لیتو لال سے کام لیا، اور بالکل مولانا صاحب کو وہ سیٹسفائی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی یہ والا جو ایشو ہے، یہ مائنز اینڈ منرل والا، یہ ایسا لگتا ہے اوبویسلی اٹ از اے کنٹینشیس ایشو، اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. اب یہ جو الزام مولانا صاحب کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو صرف فیڈرل انکروچمنٹ ہی نہیں کہتے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی نا بیرونی طاقتوں کو بھی یہاں پہ کوئی نوازنے کی کوشش یا ان کو مداخلت کی اجازت دی جا رہی ہے. دیکھیں، میں آئی ٹیک دس ود اے پنچ آف سالٹ. کیا ریکوڈیک کا جو بھی تمام تر معاملہ تھا، مطلب وہاں پہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی نظر ہوا، اور پھر وہ پی ڈی ایم کے ٹائم پہ آ کے ہم نے اس کو فکس کیا، اور پاکستان کو ایک بہت بڑی جو آئی تھنک 18 بلین کی پینلٹی پڑنی تھی اس سے پاکستان کو بچایا، اور پاکستان کے وہ پیسے ہم نے سیو کیے، پاکستانی عوام کے پیسے. اور اس کے بعد یہاں پہ انویسٹمنٹ، لوکل امپلائمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تو بیرک گولڈ جو ریکوڈیک کا پروجیکٹ ہے اس میں وہ جاری و ساری ہے. اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا والیوم، اس کی جو افیکٹونیس ہے، اور جو وہاں سے معدنیات یا مائنز جو منرلز ملیں گے، اور جو مٹیریل انرتھ ہوا ہے، کئی اسٹڈیز ہوئی ہیں، را ڈیٹا موجود ہے، اسٹیٹسٹکس موجود ہیں. یہ میرے سے بہتر آپ جانتی ہیں کتنی اسٹڈیز ہو چکی ہیں اس کے اوپر.
پاکستان از اے گولڈ مائن ان ٹرمز آف مائنز اینڈ منرلز, اور یہ کے پی میں, پنجاب میں, بلوچستان میں اسپیسیفکلی اینڈ ادر پارٹس آف دا کنٹری ایز ویل بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں. نہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی لون لینے کی ضرورت ہے, نہ کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے. اور یہ دس ان اٹ سیلف اگر آپ دیکھیں تو دس ول بی ہیوج فار پاکستان. اگر اس کو کوئی پولیٹیسائز کرتا ہے اور وہ اس کو پروونشلائز کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ پروونشلائز تو اس وقت اوبیسلی ہو رہا ہے, کیونکہ اس پہ جو اعتراض آ رہا ہے بلوچستان کی حد تک تو چلیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ایک فیڈرل گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو اس کو صرف ایڈوائزری رول تک محدود کیا گیا ہے. یہاں پہ جب کے پی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں لائسنسنگ کیسے ہونی ہے, لیزنگ کیسے ہونی ہے, اس کا پروسیجر کیا ہونا ہے, رائلٹیز کا معاملہ کیسے دیکھنا ہے, وہ سارے کا سارا فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر رہی ہوگی. یہ صوبے کے اختیارات میں آپ جو ہیں وہ چھین رہے ہوں گے. نہیں دیکھیے یہ سراسر غلط ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ آف کورس یہ تمام تر جو معاملہ ہے یہ ایک صوبے کے پاس ہے. اور وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم سے پہلے بھی یہ معاملہ ایسا تھا کہ وفاق کچھ نہیں کرتا تھا, صوبہ ہی کرتا تھا اس معاملے کو. لیکن سعدی صاحب میں اس میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ ایک تو آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ان کو آپ نے ملوث خاطر رکھنا ہے. باہر سے جو اسپیشلی آپ کے فورن انویسٹرز آ رہے ہیں, اور یہ 2017 کا قانون موجود ہے مائنز اینڈ منرلز کا, اسی میں ہی اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے یا اس میں امینڈمنٹ لا کے اس کو ود ٹوڈیز اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہوئے, ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے اور دیگر ایڈوانسمنٹس کو دیکھتے ہوئے تو اس میں اپڈیٹس لائی گئی ہیں. یہاں پہ یہ بات کہہ دینا کہ یہ کسی صوبے کے حق تلفی ہو رہی ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہو رہی. دس از فار پاکستان اینڈ دس از فار پاکستانیز. اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے پاکستان کا فائدہ نہیں ہے تو میں تو کہوں گا کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے, کیونکہ اس سے پاکستان کا فائدہ ہے. ان اینی کیس بلوچستان سے نکلے بلوچستان کو رائلٹی ملے گی, کے پی سے نکلے کے پی کو رائلٹی ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان صوبوں کو رائلٹی نہیں ملے گی. ساری چیزیں آپ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اس میں بھی آپ کو گزارش کر دوں کہ دیکھیں ساری چیز ان این ایکٹ آف پارلیمنٹ یا ایک پیس آف لیجسلیشن میں آپ نہیں ڈال سکتے. اس کے ساتھ سبارڈینیٹ رولز بنتے ہیں, ان رولز میں یہ تمام تر چیزیں طے پاتی ہیں اور وہ فزل آؤٹ ہوتی ہیں کہ پروسیجر کیا ہوگا, لائسنسنگ کا تمام تر معاملہ کیا ہوگا, اور اس کے بعد رائلٹیز کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں رولز میں آتی ہیں. بٹ obviously when we talk about an all inclusive approach تو یہ چیزیں یا یہ پیپرز, ایکٹس, بلز آنے سے پہلے کیوں نہیں سب لوگ آن بورڈ ہو سکتے کہ بعد میں یہ مسائل نہ ہو؟ دیکھیں یہ آپ نے اچھا سوال ہے آپ کا, اور اس میں ہماری کنسلٹیشن تو بالکل ضرور جو ہے گائے بگائے مختلف پروونشل گورنمنٹ سے ہوتی رہی ہیں, یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اب دیکھیں کے پی بلوچستان کی اسمبلی نے تو اس کو کر دیا پاس. ٹھیک, کے پی کی اگر بات کریں تو انہوں نے بھی اپنا کیبنٹ اپروول دیا ہوا ہے. ان کے اپنے پارٹی کے اعتراضات ہو گئے, اپنی پارٹی کے لوگوں کے اگر اعتراضات ہیں سو یو کین ناٹ دین سے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے, یہ کے پی کے خلاف ہے. مطلب وہاں پہ اپنا کیبنٹ اپروول انہوں نے دے دیا ہے, شک بائی شک وہ گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ریزرویشن ہے تو ہمیں ضرور بتائیں کہ ہم بصیت فیڈریشن یا بصیت سینٹر ان کی وہ ایڈریس کریں گے. اس ٹاپک پہ بات کر لیں, اس چیز پہ ڈیلیبریشنز ہو جائیں. ان اینی کیس وزیر اعظم صاحب نے عندیہ دیا ہے پچھلی کابینہ کی جب میٹنگ ہوئی کہ وہ اتحادی جماعتوں کو ضرور جو ہے وہ ویریس ایشوز, اتحادی نہیں ہے نا مولانا صاحب اتحادی نہیں ہے. ہماری تو کوشش تھی کہ مولانا صاحب ہمارے اتحادی ہوں, لیکن برکیف وہ ان کی اپنی ایک پرسنل چوائس ہے, ان کی پارٹی کا ایک سٹانس ہے. He chose not to. بٹ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے, آپ چلیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا آپ لوگوں کے خلاف الائنس نہیں بنا, سڑکوں پہ نہیں آئے ہیں, اس ایشو پہ وہ کہتے ہیں سڑکوں پہ آنے کی ضرورت پڑی تو میں آؤں گا. اس میں ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف بھی آ رہے ہوں گے, کے پی کے میں لیکن مجھے آپ کی حکومت کے خلاف بھی آئیں گے. وہ تو آپ کا ایک ویلڈ بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کا عندیہ دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ بھی دیکھیں کہ جو متعلقہ حکومتیں ہیں صوبوں کی, انہیں سے کنسلٹیشن ہوتی ہے لیجسلیشن کے لیے. مطلب اپوزیشن سے آپ کیا کنسلٹیشن کریں گے اس تمام تر معاملے کے اوپر, ٹھیک ہے. ان کو بالکل پتہ ہے یہاں پہ سمٹ ہوا ہے 8 اور 9 اپریل کو, یہاں پہ ایک انٹرنیشنل مائنز اینڈ منرلز کا سمٹ ہوا, دنیا پوری سے لوگ آئے, دنیا نے انٹرسٹ شو کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا زیادہ یہاں پہ مواد ہے مائنز اور منرلز کی شیپ میں, ویریس ٹائپس آف منرلز آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں. تو پاکستان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بدولت پاکستان جو ہے وہ ایک اٹس رچ ان منرلز, اور یہ پاکستان کے بینیفٹ کے لیے. اچھا, اس میں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں یہ تاثر جو کہ جی حکومت جو ہے نا وہ نہیں چلا رہی, یا حکومت خود فیصلے نہیں لے رہی ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں یا فوج کے فیصلے ہو رہے ہیں, اور یہی شاید وجہ ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, دوسری سانس میں وہ کہتے ہیں بیرونی ممالک کو اور طاقتوں کو اور کمپنیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے.
دیکھیں نہیں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں ہے, فائدہ صرف اور صرف پاکستانی عوام کا ہے اور پاکستان کا ہے. I mean of course اگر جو بھی پیسہ پاکستان میں آئے گا, جو انویسٹرز لے کے آئیں گے یہاں سے معدنیات وہ ایکسپورٹ کریں گے, تو ظاہری بات ہے اس میں پاکستان کا فائدہ ہے نا, اس میں پاکستانی قوم کا فائدہ ہے. اگر وہ بلوچستان سے ہو, وہ کے پی سے ہو, وہاں پہ لوکل امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, وہاں پہ آپ کے انفراسٹرکچر میں اس کو مدد ملے گی, رائلٹیز ملیں گی, اس صوبے کو پیسے ملیں گے. ان اینی کیس اس تمام تر چیز کو دیکھتے ہوئے آپ کی ایکسپورٹس کی کتنی ایک تھرو دا روف آپ اپنی ایکسپورٹس میں چلے جائیں گے, تو پھر آپ کو کسی سے جو ہے کشکول لے کے جانے کی کسی ملک کے پاس ضرورت نہیں پڑے گی. چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ مولانا صاحب جو ہیں وہ جتنا سخت سٹانس لیے ہوئے ہیں ان کو کنونس آپ لوگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ہی نہیں ہو رہی, ابھی تو اتحادیوں سے بات کریں,